Subscribe now and press the bell icon. کلام عزیز قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها مالک والا نے ارشاد فرمایا میں کسی دن نفس دی وسعت کو زیادہ ان مکلف نہیں کرتا یعنی وہ طاقت کو زیادہ ان تکلیف نہیں دیتا درد نہیں دیتا لاجپال کریم علیہ السلام نے علماء اپنی زندگیاں دے درد شمار کرو اپنی زندگی دے اندر جڑے بندے تے جڑی آزمائش آئی ہے جڑا درد آیا ہے اپنا درد کرے جاؤ تے میرے سرکار دے اسوہ حسنہ نو سکھو رب کائنات دے پیارے یار نے او درد تے او کرب برداشت فرمائے نے جڑے تھوڑیاں تے میریاں سوچاں تو بھی ماورا نے جڑا کسی تے میں سوچ بھی نہیں سکدے لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء میرے سرکار دی امیری دیکھو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمنا کرا اے بود پہاڑ نہ رہے بلکہ سونا بڑھ کے میرے نال چلے یہ میرے سرکار دی امیری ہے لاجپال کریم علیہ السلام دے دروازے دی اوتے جدوں حضرت بلال حاضر ہوئے عرض کرتے نے میرے آقا والا آج میں صبر دی انتہا فرما دیتی ہے میرے سرکار آج میں صبر دی انتہا کر دیتی ہے لاجپال کریم نے فرمایا بلال تو کی صبر دی انتہا کیتی ہے میرے پاک بلال فرمانے نے فرمایا میں اپنے پیٹ تو اس طرح کپڑا ہٹایا ایک پتھر میرے آقا نظر آیا میں عرض کی آقا آج بخ دی شدت دنال میں رویا نہیں تڑپیا نہیں کل بلایا نہیں میرے سرکار آج میں پیٹ دے اپنے پتھر بن لے آئے تاکہ تھوڑی سنت سے عمل ہو جائے دیکھو آقا میں کتنا درد برداشت کیتا ہے میرے سرکار مسکرائے نے تھے حضرت بلال فرمانے نے فرمایا میں رب کائنات دی عزت دی قسم ہے اور میرے پاک مدینے والے نے جدو اپنے شکم اکھر تو کپڑا ہٹایا میں بلال دیا اکھا پھٹیاں رہ گئیاں میرے نبی نے دو پتھر اپنے شکم نال بندے ہوئے نے میرے سرکار نے بخ دی شدت نال دو پتھر بندے نے لاجپال کریم علیہ السلام دے علاوہ تین وقت کھان والا کی جانے غریب دی بھوک کی ہوندی ہے ہر روز نمے پان والا کی جانے غریب دا نم کی ہوندا ہے ہر روز جناب بد سوچن والا کی جانے کی دو روٹیاں دی سوچ کی ہوندی ہے لاجپال کریم علیہ السلام دے علاوہ میرے سرکار دیاں دو بیٹیاں نو قبر الرسدی جناب اللہ طلاق ہو گئی اس واسطے کہ امت کا کوئی بے بس بے نام کہ میری بیٹی نال تے ظلم ہویا ہے میں کیسی آزمائش گزریا میرے سرکار دی پیدائش تو پہلے والد کا سایہ سر تو اٹھ گیا تاکہ کوئی جناب اللہ یتیم نہ آکھے کہ میرے سر دے باپ کا سایہ کوئی نہیں میرے مرگا کائنات دے اندر درد والا اور کوئی نہیں میرے سرکار دی 6 سال دی عمر دے اندر ماں کا سایہ سر اٹھ گیا تاکہ جنہاں دے سر دے ماں کا سایہ کوئی نہیں انہاں نو درد نہ رہے اور یہ سرکار دی ذات نو ویکھ کے آکھن جڑے اللہ نے میرے پیارے نبی نو کتنے کرم سے گزارے آئے لاجپال کریم علیہ السلام دے علاوہ حضرت بابا عبداللہ شاہ جناب اعلیٰ فرماندے سن کہ اے تے قیمت پیندی نہیں کچھ وچ سینا پیندا ہے اے تے قیمت پیندی نہیں کچھ وچ سینا پیندا ہے ایک قطرے نو موتی بڑھن لگی قیداں وچ رہنا پیندا ہے مقام انہیں نہیں ملتا مقام بس کے پہلے آزمائشہ دے سمندر پہ گزرنا پیندا ہے آج تسی بہت سست بیٹھے ہو میں تے پہلے دفعہ نہیں آیا میں کافی دفعہ آ چکا لیکن آج کوئی زیادہ ٹھنڈ جنائی کر تسی پر ایک میں تانوں گل دسنا ساڑھے استاد محترم گزرے نے سند الاتقیاء حضور حضرت علامہ تام مداری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لوگ کسی نے پوچھا سی حضور سنی دی پہچان کی ہے آپ نے فرمایا سنی دی پہچان ہے کہ وہ چہرہ مسکرانا ساڑھے سامنے کوئی ہون 11ویں شریف دی محفل تے کسی بیگانے دے آن دا کوئی سوال ہی کوئی نہیں لیکن اگر کوئی چہرہ میں پریشان ہوئے گا تو تسی پہ دینا بھئی اللہ صلی خیر ہو گیا انہیں کو پرچی آئی ہے کو سوال دی کوئی دوجی برادری دا بندہ آ کے بیٹھ گیا اس واسطے حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں سلامت رکھے وہ سنی تے یار دا ذکر سن کے کھلے نہیں ہے ممکن ہے نہیں اس واسطے کوئی مسکرا کے بول دو سبحان اللہ بڑا مولوی بیٹھا ہوگا نا انہیں مجھے
مرضی رویہ رکھو گے وہ برداشت کر جائے گا کیونکہ وہ تجربہ انہوں ہو چکا ہوتا ہے. ساڑھے ورگے کو طالب علم بیٹھا ہوئے جدہ حوصلہ تسی ڈبل بتایا کرو. وہ ایک بندہ تھوڑا سیریس ہوتا ہے تو اسی ڈر جانے ہیں بھائی اللہ شاء خیر ہوگی پتہ نہیں کیڑی غلطی سردرد ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قانون سرکار دی محبت ہمیشہ خرچا اپنے مان نال دسو ساڈے کول ہے کی ساڈے کول تے کچھ بھی نہیں ساڈے کول ککھ بھی نہیں ساڈیاں عبادتاں نہیں عبادتاں نہیں کہ جڑیاں اسی اللہ دی بارگاہ پیش کر سکیں. سانو اتنا نہیں پتہ کہ کمر کتنی جھکانی ہے تو رکوع ہونا ہے. سانو اتنا نہیں پتہ کتنی ہڈیاں زمین تے ٹیکنیاں نے تے سجدہ ہونا ہے. سانو اتنا نہیں پتہ کہ ہاتھ کیویں بننے نے تے قیام ہونا ہے. لیکن اللہ دی عزت دی قسم جڑی ٹٹی پھٹی قبول کرنے پڑھ دیں اللہ تبارک و تعالی اس اسی گمان وچ بیٹھے ہونا کہ یقیناً میرا مالک قبول فرما لے گا. ساڈے کول اگر کوئی متاع ہے کہ وہ اے ہے کہ اسی جتنے درد تے کرب دے اندر بیٹھے ہوئے سرکار کا ذکر ہوئے ساڑے مرجائے چہرے بھی کھل جاندے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سلامتی عطا فرمائے. کسی بھی محفل دے اندر کوئی بھی شائبہ ہوندہ ہے کہ پتہ نہیں کون بیٹھا ہوئے گا لیکن اتنے غوث پاک دے نام دی محفل ہے. اتنے حضور غوث پاک دے نام دی محفل اتنے تو کوئی سوال ہی کوئی نہیں. عقل مند را اشارہ کافی است اشارے سمجھے کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تانوں حق تک پہنچن دی توفیق عطا فرمائے. بابا نے بولو سبحان اللہ و ارے آقا کریم علیہ السلام نے علامہ عرض پہ کرتا میں جناب اللہ میرا مالک مولا پہلے امتحان دے کہ میرا مالک مولا پھر مقام عطا فرماندا ہے. او مشہور جملہ ہے جڑا سن کے جناب سیدھی مانویت بھی کھو بیٹھے ہیں. تائیں تے میرا مالک مولا فرماندا ہے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام نے علامہ اس آیت تحت اللہ دے پیارے ولی سلسلہ نقشبندی کے عظیم بزرگ جناب حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک واقعہ میں جناب تے گوش گزار کرتا کہ آپ کو تے میں نو پتہ لگے درد کی ہوندہ ہے تے درد کا پچان کی ہوندہ ہے تے مقام کی ہوندہ ہے. ایک مرید جناب علام درم بے کائنات نے وہ رزق دیتا ہے مال دی فراوانی دیتی ہے. حضرت باقی باللہ وہ شخصیت نے جنہاں نے دروازے وزیرہ واسطے بند ہوندے نے فقیرہ واسطے کھلے ہوندے نے. بڑی بڑی گل ہے کہ دروازہ فقیرہ واسطے کھلا ہوئے تے وزیرہ واسطے بند ہوئے. اج پال کریم مولا اللہ دا ایسا ولی جدا دروازہ جناب ہمیشہ فقیرہ واسطے دن رات کی کوئی تخصیص نہیں بس کھلا ہوندا ہے. تے جن دروازے وزیرہ واسطے بند ہوندے نے کوئی بڑے راہ تے میرے فقیراں دی دل لاری نہ ہو جائے. او دے کپڑے تک کہ میرے پھٹے کپڑے پان والے میرے فقیراں دا کدھر دل نہ ٹھہ جائے. ایک دن جناب اعلی اپنی قیمتی بکھی تے سوار ہو کے آپ کا ایک مرید آیا آپ نے اجازت دیتی آ کے بیٹھا ہے کہندا ہے جناب سارے فقیراں دی کلیاں دے اندر جان دے ہو. اج میری تمنا ہے جناب میں جناب دی دعوت کرا اج میرے گھر دے اندر آؤ جناب کھانا پکاواں تھوڑا تے حضرت باقی باللہ دے چہرے تے ناگواری دے آثار آیا. فرمایا خبردار میں تیرے گھر نہیں آنا جس محل دی ایک ایک اینٹ دے تلے پنجا غریباں دا لو پیٹ بگدا ہوئے ایسے گھر دے اندر میں آنا گوارا نہیں کردا. پھر اچانک کوئی خیال آیا تے حضرت باقی باللہ فرماندے نے فرمایا آواں گا او فلان دن تو کھانا پکا کے رکھی میں ضرور آواں گا پر میری تین شرطاں نے میں جتھے چاہواں گا میں اوتھے پاواں گا میں جو چاہواں گا میں او کھاواں گا. ایک آخری شریعت دے دائرے دے اندر رہندے میں ایک حکم دیاں گا جڑا تھانوں مننا پوے گا. میرے نبی پاک کریم علیہ السلام دے علامہ حضرت باقی باللہ دا مرید کہندا ہے جناب تسی دن نہیں دس شرطاں رکھتے ہو میں منظور کرن تیار ہاں. کدی میرے محل دے اندر قدم رنجا فرماؤ تے صحیح جدو دل آیا جناب اللہ دعوت طعام دا کیڑا تخت جڑا انہیں نہیں بنوایا کیڑی مسند جڑی نہیں بنوائی کیڑا گدا ہے جڑا نہیں بنوایا نہ جانے میرے پیر نو کیڑا پسند آ جائے تے آپ دے اوتے بیٹھنا کیڑا وقت مرب جا کھانا ہے جڑا انہیں تیار نہیں کرایا. سارے جناب اللہ دے دوست عمرا سارے امائے دین سلطنت جناب اللہ کے بیٹھے نے اپنی قیمتی سواریاں دے تے قیمتی گھوڑے تے قیمتی بکھیاں دے اوتے جناب آ کے بیٹھے نے سارے اندر جمع ہوئے تے جدوں اللہ دا پیارا ولی تشریف لے کے آیا جدوں حضرت باقی باللہ آئے نے بابا جی اوتھے آ کے بیٹھ گئے نے جتھے لوگوں نے اپنی جُتیاں اتاریاں نے جتھے لوگوں نے اپنی جُتیاں اتاریاں حضرت باقی باللہ اوتھے آن کے بیٹھ گئے. او مرید جناب دوڑ کے آیا عرض کردا کہ بلا ایک تخت میں تھوڑے واسطے بنوائے نے ایک مسانید میں تھوڑے واسطے بنائے نے کہ بلا تسی جُتیاں تے بیٹھ گئے ہو. فرمایا چپ کر جا میں شرط رکھی سی میں جتھے چاہواں گا میں اوتھے پاواں گا. میرا
دل کی قائم جتنیاں تے بیٹھا میں اتھے ہی بیٹھا گا لاجپال کریم دے علامہ پانی پانی ہو کے پھر دائے پیا میرے سرکار دے نوکر جدو کھانا کھلے آئے کھانے دا وقت آیا تسا مولویاں نو تانے دین دے ہو کدی نہ سیاسیاں نو کھان دیا تے تک کو تھوڑے 14 طبق روشن ہو جانا اللہ دی عزت دی قسم جدو کھانا کھلے تے لکھن والا لکھدا ہے لوکاں نے اپنے جناب اعلی اپنی پلیٹاں نو مرکن غلاواں نال بھر لیا تے ٹوٹ پے جناب اعلی مرا کھانے دے اوتے تے اللہ دے ولی نے اپنے جھولے چوں اپنے توشادان چوں 100 ٹکڑا روٹی دا کڈیا تے پانی دے اندر ڈبو ڈبو کے کھاندے پے نے پانی دے اندر ڈبو کے او ٹکڑا تناول فرمایا او توڑ کے آیا کہ بلا تھوڑے واسطے تیار کرائے میں کھانے تساں پانی دے اندر سوکھے ٹکڑے ڈبو کے کھاندے پے ہو کی معاملہ ہے فرمایا چپ کر جا میری شر سی میں جو چاہاں گا میں او کھاواں گا میرا دل کی قائم ہے سپا ٹکڑا کھاواں لہذا میں سپا ٹکڑا ہی کھاواں گا تو میرے تے زور نہیں پا سکدا لاجپال کریم علیہ السلام دے علامہ جدو کھانا کھا بیٹھے سارے جدو سارے نے سیر ہو کے کھادا لاجپال کریم دا نوکر حضرت باقی باللہ نے فرمایا تیسری شرط کا وقت آ گیا ہے تبا لے کے آؤ تبا لے کے آئے فرمایا دے کلے اب جلاویں نو گرم کرو حتی کہ اپنی رنگت کھو بیٹھے تے انگارے بھی طرح دیکھن لگ پوے اب دی طرح سرخ ہو جاوے جدو تبے نو سرخ کر دیتا گیا تے اللہ دے ولی نے اپنی جھکیاں اتاریاں تے ایک پیر تبے تے رکھے تے دوجا ہوا دے اندر معلق فرمایا تے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے اے میرے مالک مولا اے تیرے فقیر نے تیرے حقیر بندے نے ایک سکا ٹکڑا روٹی دا کھانا ہے کہندے نے سارے باری باری آؤ تے ننگا پیر سہل دے تبے دے اتے رکھو تے اللہ نو اپنے وقت دے کھانے دا حساب دے اور لوگ کبھی تے چیخاں نکل گئیاں نے کہ بلا ساڑی کی اوقات کے اسی گرم تبے تے کھلو کے کھانے دا حساب دئیے میرے سرکار دے علامہ حضرت باقی باللہ دی آنکھاں نم ہویاں فرمایا اللہ دے بندے ہو ایک وقت دے کھانے دا حساب تسی گرم تبے تے کھڑے ہو کے نہیں دے سکتے تے یاد کرو اس دن نو جدو زمین نے تانبے دی طرح گرم ہو جانا ہے جدو سورج نے سوا میل یا سوا نیزے دے آ جانا ہے فرمایا آج ایک کھان دا احساس نہ دے سکن والے ہو اپنی ساری زندگی دا احساس میرے مالک مولا نو کیویں دے ہوگے اس واسطے اللہ دا فقیر پیغام پہ دیندا ہے اتنا جوڑو جتنا حساب دے سکو اتنا زیبے تن کرو جتنا حساب دے سکو اتنا کھاؤ جس کا حساب دے سکو اس واسطے کہ وہ جو عطا پیا کرتا ہے ساڑھے عمل کا جواب نہیں وہ دے فضلہ دا صدقہ پیا عطا فرماتا ہے اس واسطے قطب العاشقین شمس العارفین حضرت خواجہ غلام فرید فرماندے نے آقا عشق تیرے تھی پئی نہر بگے حیران نہ عقلاں والڑیاں کئی گوجھڑیاں لگ پار گیاں تے پیاں رومن شکلاں والڑیاں اے شکلاں ویکھ کے بھول نہ جاویں اے باروں چٹیاں اندروں کالڑیاں غلام فریدہ سائیں کرم کرے جا قطر ویسے اے ہے کہ اسی بہت سارے زوم دے اندر میں تو ایک اپنی گل سناواں تسی حیران ہو جاؤ گے گکھڑ منڈی دے اندر ایک دفعہ نانو دوست نے بلایا میں حاضر وہ جڑا صاحب خانہ سے جنہیں جلسہ کرایا سی وہ دو بیٹے میں ریسیو کرنے واسطے آئے کم از کم کو جڑی گڈی سی میرے اندازے دے مطابق کروڑ پلس سی نویں ماڈل دی ہونڈا کارڈ ہے تے بڑی مہنگی گڈی وہ دے تے مینوں لین واسطے میں بھی پہلی باری گڈی نویں نویلی لمبی گڈی تے بیٹھا بڑا خوش رہا چلو جی رسول اللہ دے ذکر دے صدقے ایس قسم دی گڈی تے بانا بھی نصیب ہو گیا اتنے پہنچے جناب جتنا ساڑھے پورے مہمان خانے دا بجٹ ہوندا ہے نا اتنا اس چودھری دی کرسی دا بجٹ سی اتنی مہنگی انہیں کرسیاں رکھیاں سی بیٹھے سی بڑا ماشاءاللہ چٹا سفید دان پان والا بندہ بیٹھا نا تھوڑی دیر انہیں رویا جب بچہ ہوندا ہے نا درد میں مولوی صاحب میرے پاس دعا کرو میں کی دعا کرا میں تیرے واسطے میری کی حیثیت کہ میں کسے واسطے دعا کرا لیکن تیرے واسطے کی کرا تیرے سونے دو جوان بیٹے اللہ نے تنو اتنا رزق دیتا اللہ نے تنو اتنا مال دیتا تو حالے بھی صحت تیری کو تو چمکتا بیٹھا ہے دمکتا بیٹھا ہے کہ ایک تے گل ہے چمکتا دمکتا تے بیٹھا میں نوالا توڑ بھی لینا ان منہ دے اندر ڈال بھی لینا
چبا بھی لینا لیکن مینوں میرے کو اللہ نے نگلن دی قوت کھو دی میں نگل نہیں سکتا اے ویکھ اتھے مینوں نالی لگدی ہے اتھے مینوں نالی لگدی ہے تے میرا کھانا جاندا ہے اندر تے 24 گھنٹے تے مینوں ایک دفعہ دیندے نے میں 24 گھنٹے مینوں بھوکا رہنا پیندا ہے کیونکہ میں کسے دا محتاج ہوں میں تو سوچیا بھئی یا اللہ سا نگلن والی طاقت دے بارے تے کبھی سوچی انہاں کہ میرے کو اتنا رزق اتنی دولت میں ہر بڑے تو بڑے ملک دے بڑے تو بڑے ہاسپٹل دے اندر انہاں کہ تے مرض اسی پہلی باری سنی یہ تے اسی کدی سنی نہیں پہلے تے تو باننا ساڈا سبجیکٹ اسی تیرے تے تجربہ کریے تے مرض دا کھوج لائیے تے پھر ایدی اسی کو میڈیسن تیار کریے تے پھر تینوں دئیے تے تو ٹھیک ہوے جے مرے تے پھر بھی مرے کیونکہ ساڈا تے تو ایک مضمون دی حیثیت نال ہے اصل تے تیرے تجربہ کرنا ہے تے اپنا جناب اللہ کے کوئی قانون وضع کرنا ہے اس مرض اور اس علاج دے حوالے نال تو میں آکھیا ربا تیری مہربانی اے اپنا سب کچھ دین نوں بیٹھا ہے تے چاہندا انہاں کچھ کہ نگلن دی طاقت مڑا دے سبحان اللہ تو سانو یہ دیتی ہے طاقت اسی کدی دے بارے سوچے بھی نہیں کیونکہ سانو پتہ ہے بنا والا سکھتا ہوئے یا سکھا ہوئے منہ دے اندر جانا ہے تے اسی نگل ہی لینا ہے کیونکہ اللہ نے طاقت دے عطا دی تے اگلا دولت ذات لا کے بیٹھا ہے کہ میں سب دینا تے تسی جناب اور میں اودن روایت پڑھدا پیا سن کہ بنی اسرائیل دے دور دا ایک بندہ جن نے 500 سال اللہ دی عبادت کی تھی کتنی عبادت 500 سال 500 سال بنی اسرائیل دے بندے نے اللہ دے سامنے گیا نا میرے مالک کو مولا نے فرمایا جا اپنے فضل دا صدقہ میں تینوں جنت عطا کر دے ایسی تے انسان اور انسان دے مزاج دے اندر چیز شامل ہے کہ وہ کوئی کام کرے تے وہ ریوارڈ منگدا ہے وہ دی جزا منگدا ہے انہیں دل وچ گمان گزریا میں 500 سال رب دی عبادت کیتی ہے تے میری 500 سال دی عبادت دا مل کوئی نہیں پیا تے رب نے اپنے فضل دے صدقے مینوں جنت دتی ہے ایک بار تے کہہ دیندا میرا دل رکھن لے کہ میرے بندے تیری 100 سال دی عبادت دے بدلے فلانا کمرہ ہی جنت دا میرے سرکار دے غلام فرو تعلیم بلاد الصدور ہے او تے دل دی جانا دا انہاں کہ نو چکو نہ جنت چ پڑھو تے اے بڑیاں گلاں جو کوئی نہیں میں اس کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اے لمیاں گلاں جو کوئی نہیں اینو اوتھے جا کے کھڑا کرو جتھے دوزخ دی اگ دی ہلکی جی حرارت پہنچے تھوڑا جہا سیک پہنچے اتھے گیا نا جدوں سیک آیا تھوڑا جہا تے جتے پانی ہو گیا پتا پانی ہو گیا زبان پیاس نال باہر نکل آئی ایک فرشتہ نکلے پانی دا پیالہ لے کے تینوں کہندا اوے میرے پانی دے میری زبان پیاس نال باہر ہے انہیں اگر پانی تے لبے گا پر تم لبے گا جدے کول 500 سال دی عبادت ہوئے گی عبادت لواں گا تے پانی دیاں گا انہیں آکھیا میرے کول ہے میں تینوں دینا تو مینوں پانی دے انہیں پانی دیتا جناب اور ٹھنڈا ہویا جناب اندر جدوں تے میرے مالک نے پھر طلب کیتا پھر اللہ دے سامنے کھڑا ہویا میرے مالک کو مولا نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی میرے بندے تو میرے واسطے کی لے کے آئے کچھ بھی نہیں لے کے آئے چل میں تینوں ترن واسطے لتاں دتیاں سن انہاں دا کی بدلہ لے کے آئے ربا میں تے کچھ بھی نہیں لے کے میں تینوں سنن واسطے قوت سماعت دتی سی او دا بدلہ کی لے کے آئے ربا میں تے کچھ میں تینوں تکن واسطے اکھاں دتیاں سن او دا کوئی بدلہ لے کے آئے عرض کردا تنگ آ کے ربا تو سب کچھ جانن والا ہے بے نیاز ہے میں کچھ بھی نہیں لے کے آیا پھر وہ مالک ہے نا انہیں فرمایا جا میرے بندے پھر اپنے فضل دے صدقے میں تینوں جنت عطا مطلب یہ ہے کہ عبادت دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ عبادت کے بدلے جنت لبے عبادت دا ایک ہی مطلب ہوندا ہے کہ وہ راضی ہو جائے وہ خوش ہو جائے بس کیونکہ جنت دا بدلہ عبادت ہو نہیں سکتی عبادت دا ایک ہی مقصد ہوندا ہے کیڑا کہ پروردگار پیدا کرنے والا خالق و مالک و رازق سارے سے راضی ہو جائے بس دو روایتیں مختصر دیاں بیان کر کے میں اجازت چاہنا کل تے نہیں آئے بیٹھے اللہ تعالی سلامت رکھے چلو جڑے سنتے بیٹھے ہو بھی سبحان اللہ کئی تے سنتے بیٹھ کے اللہ یا رسول اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ تم سلامت رکھے ہم تم گوش ہو کے سنتے پے ہو کئی ساڑے ویر ایسے ہوندے نے مسیح تے بہ کے بھی پتہ نہیں کتنے پڑے ہوندے نے وہ ایک دو پیس ساڑے وچ بیٹھے نے اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں ہدایت عطا فرمائے بابا نے بولے سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا علامہ عرض کیا کرتا ہوں میرے مالک مولا نے مقام عطا فرمایا میرے رب کائنات نے جس کو بھی مرتبہ دیتا مرتبہ ایویں نہیں ملیا یہ جڑا روحانی مقام ہوندا ہے ایک پابی نہیں ہوندا قصبی ہوندا ہے یہ واسطے پہلے دقتاں برداشت کرنی پیندیاں نے تا میرا مالک مولا مقام دیتا ہے لاجواب کریم دا علامت تھانوں ایک حدیث شریف سناواں تاکہ ہر بندے دے ذہن چ کسی بھی قسم دا ذوق نکل جائے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ تیریاں تے میری آنکھاں کھولن واسطے
میں کافی ہے میرے اطفال کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ ایک خیال کری انہا ہو بے تجھے عمل لے کے آئے کھڑے ہوڑتے تو میری نسبت لے کے آئے کھڑی ہوئے میں چاہنا ہوں تمہیں عمل لے کے آئے لاجپال کریم دے علامہ میرے سرکار گل کنوں پہ کر دینے اس فاطمہ پہ کر دینے جڑی رب کائنات دے بارگاہ دے اندر ایک کوئی شکایت پیش کر دی ہے اے میرے مالک والا جدو تیری بندی نو عبادت دے اندر لطف آتا ہے تیری رات کی ختم ہو جاتی ہے کتنی بڑی گل ہے سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جناب اعلی رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا نے اے میرے مالک مولا جدو تیری بندی نو عبادت دے اندر لطف آتا ہے تیری راتاں مک جاندیاں نے میرے سرکار نے علماء اتنے عرض کردا جمع حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک دفعہ میرے سرکار کو جناب اعلی اپنے گھر دے اندر مدعو فرمایا میرے سرکار دی دعوت فرمایا مستدرک للحاکم دے اندر پوری حدیث شریف موجود ہے جڑی پڑھنا پیا میرے سرکار دے علماء میرے آقا جدوں پہنچنے ہوتے حضرت ابو ایوب انصاری نے ویکھیا میرے سرکار دے چہرے تے بھوک دے آثار نے شدت نال میرے سرکار نو بھوک لگی ہے عرض کرتے نے میرے آقا میں بکری ذبح کیتی ہے بکری دا جناب سالن تیار پہ ہوندا ہے کھانا جناب واسطے تیار پہ ہوندا ہے میرے سرکار دے چہرے تے بھوک دی شدت دے آثار جدوں تکیا دوڑ کے گئے نے جناب اعلی اپنے انگوراں دے باغ جو خوشا لے کے میرے رجپال دے سامنے رکھ دیتا ہے عرض کرتے نے آقا کھانا کھان تو پہلے تناول فرما لو میرے سرکار نے چاندہ نہیں کھا دے جدو کھانا تیار ہو گیا آیا کہ میرے نبی دے نوکر اللہ دے نبی نے ایک روٹی اٹھائی ایک روٹی اٹھا کے ہوتے جناب اعلی گوشت دے تین چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے تے حضرت ابو ایوب انصاری والا آقا جناب اعلی رخ فرما کے کہندے نے فرمایا ابو ایوب تیری اجازت دے تین مرتبہ فرمایا تیری اجازت دے لاجپال کریم دی بارگاہ دے اندر صحابی عرض پہ کرتا ہے اے میرے آقا میں کون ہوں تھانوں اجازت دین والا آقا میری مال میری اولاد میری جان ساری تھاڑے نالیں تو قربان ہوئے سرکار جو کرنا جے کرو میں شرمندہ نہ کرو میرے رجپال کریم نے علماء اللہ دے پیارے نبی نے اپنے غلام نو روٹی دیو جناب اعلی گوشت دے ٹکڑے دے کے فرمایا جا میری فاطمہ نو دے کے آ انہیں 10 دن تو کھانا نہیں کھادا انہیں 10 دن تو جناب اعلی ایک لقمہ نہیں چکھیا میں تے پھر بھی کھا لیا سی 10 دن ہو گئے نے صابر سے شاکر ہو کے بیٹھی ہے جدا نمک تے پانی تے گزارا پہ آندا ہے میں عرض کی بیٹھا تین وقت کھانا کھان والے نو کی قدران کی بھوکے دی بھوکی ہوندی ہے چنگا پہناوا پان والے نو کی پتہ ہوئے کہ ننگے دا ننگ کی ہوندا ہے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء ایک گل میں بیان کر دیتی ہے تسی سن لئی ہے لیکن اللہ دی عزت دی قسم کرنے کے سننی بڑی سوکھی ہے لیکن جدوں عملی طور تے کرنی پہ جائے تے دل دے اندر تارے نظر آ جاندے ہیں ایک مقام ایویں نہیں ملدے میرا مالک مولا پہلے امتحان چ گزاریا کرتا ہے پھر میں جناب پر موقع اس شیر دا اعادہ کرنا جاواں جڑا حضرت بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے ایک قطرے نو موتی بنن لگی رہنا پیندا ہے ایک قطرے تو موتی بنن لگی قیدا وچ رہنا پیندا ہے تے ایک گل میں آخری بیان کراں ہر عقل والا اے نہ سمجھے میں اپنے عقل دے بل تے جناب اعلی اگے چلا جاواں گا ہر مال والا اے نہ سمجھے کہ شاید میرا مال میری بقا دی ضمانت بنے گا ہر جناب اعلی حسن والا ہے نہ سمجھے کہ میرا حسن میری بقا دی ضمانت بنے گا ایتھے میں جناب اعلی حضرت پروفیسر امید اللہ شاہ عاشقی وقتی جناب بہت بڑی علمی شخصیت ہے حضرت خواجہ غلام فرید خلیفہ مجاز حضرت خواجہ محمد یار جوان فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے نال حضرت خواجہ فرید کی زندگی دا ایک گوشہ ساڑے سامنے رکھ دے رہے رب کائنات دی عزت دی قسم ہے جدوں ایسی گل جناب اعلی نظراں چ گزرتی ہے تے دل کردا ہے مالک تو عقل عطا نہ کیتیوں دی جھلائی پیدا کر دیندا تے جھلیاں دے مقدر ان کھل دے نے حضرت والا سارے عشاقان مصطفیٰ بیٹھے ہو سارے صوفیات جناب اعلی نسبت شدہ بیٹھے ہو ایس میری آخری گل نو بڑی توجہ نال سننا اے میرے پیر فرید
خانقاہ مبارک نال جناب اعلیٰ آپ دیکھ مرید کا جھٹکا مکان جناب اعلیٰ دی ایک جوان بیٹھی جڑی اعتنار والے عقل دی تھوڑی ہے جڑی عقل دی کمزور جناب اعلیٰ اپنی بچے دی شادی کی تھی جدو شادی کو تجھے یا تیجے دن بچی گھر آئی کہندا میرا بیٹا جامی خواجہ فرید کو لو انہوں نے جا کے مبارک بھی دیویں اپنی شادی دی انہوں کو دعا بھی نویں میرے سرکار دے غلاموں جدو اتھے گئی ہے جناب اعلیٰ سامنے بیٹھی ہے اور عقل دی تھوڑی دی ہوئی عقل دی کمزور دی ہوئی حضرت خواجہ فرید فرمانے نے فرمایا بیٹا شادی ہو گئی ہے عرض کر دیئے قبلہ ہو گئی ہے انہوں چھلی دے ہوئی پاگل دے ہوئی انہیں سوچا میں بھی ذرا کلام کرا مکالمہ بتاواں عرض کر دیئے قبلہ تھوڑی شادی بھی ہو گئی ہے فرمایا جی میرے بیٹے میری شادی بھی ہو گئی ہے پھر جناب اعلیٰ حضرت خواجہ فرید فرمانے نے میرے بیٹے شادی دے انتظامات کیسے رہنے عرض کر دیئے قبلہ اچھے رہنے حضور تھوڑی شادی دے انتظامات کیسے رہنے فرمایا میرے بیٹے میری شادی دے انتظامات ہی اچھے رہنے پھر حضرت خواجہ فرید نے فرمایا میرے بیٹے تیرا دولہ کیسا ہے عرض کر دیئے کہ بڑا چنگا ہے پکا مسلمان ہے مطلب شریعت میرے حقوق کا خیال رکھنے والا کہ بڑا تھوڑا دولہ کیسا ہے حضرت خواجہ فرید فرمانے نے فرمایا میرے بیٹے میرا دولہ بھی سونا ہے تیرے دولے نالو زیادہ سونا ہے ساڑھے ایک سریکی والا کہندا ہے کہ میرا بیلی دیکھ لمی تیرے بیلی نالو سونا ہے میرے بیٹے میرا دولہ بھی سونا ہے تیرے دولے نالو زیادہ سونا ہے پھر جناب اعلیٰ خواجہ فرید فرماندے نے میرے بیٹے کبھی اپنے دولے نولے آتے صحیح میرے نال ملاتے صحیح عرض کر دیئے کہ بلا اگلی دفعہ مانگی نال لے آمانگی ملاوانگی تکاوانگی ایتھے اس پاگل دے موچ وہ جملہ نکلیا جڑا سیانے انو شرما گیا کہ دے بختہ نو سمار گیا کہن دیئے کہ بلا کدی اپنا دولہ بھی منو تکاوتے صحیح کدی اپنے دولے نال بھی منو ملاوتے صحیح او ہاتھ باری ہویا ہے چشتی بزرگ دے ہوتے ہیں انہیں ہاتھ اٹھے جناب اعلیٰ تے کوٹ بٹھن تو لے کے مدینے تک حجاب اٹھتے چلے گئے نے سامنے سونا چہرہ آیا فرمایا تاکو میرے بیٹے میرا دولہ اپنا دیدار پہ کراتا ہے جدو نظر گئی ہے جو سامنے وہ چہرہ آیا جدو تک کہ پھر میرے علی نے بھی فرمایا سی کہ اس صورت گنوں میں جانا کھا کے جانے جہاں لاکھا اس صورت گنوں میں جانا کھا جانا کے جانے سچ آنکھاں تے رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں تے پھر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ بھلو بات سمجھ کوئی نہیں ہے سبحان اللہ اتنا لمبا چوڑا کلام لے کے آئے پیر صاحب اور میرا ایک گمان ہے ایک تخیل ہے اپنا تصور ہے اور ایک یقین ہے بلکہ یہ بھی ہویا ہونے کہ اتنا لمبا کلام لکھ کے نا آخر تے ادو اپنی نال تکی ہونی ہے تے ادو نانے دا مکڑا تکیا ہمیں کلام سٹی ہونی ہے تے بے بس ہو کے آکھیا ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو نا ایک بندے دی اکھ سونی ہوئے آکھے کہ جی نین سونے بال سونے ہون تے آکھو کہ جی ظلفہ سونی ہیں لیکن ایک جڑا سر دی چوٹی تو لے کے پیر دی تلی تک ایڈا سونا ہوئے کہ انہوں تکنا سے لازی نہ ملے دی تعریف واسطے تے کیڑا لاز رہ جاندہ ہے ایک کوئی سبحان اللہ یہ میرا اپنا ایک گمان ہے اور یقیناً ایک گل یاد رکھنا پھر میرے لیے شاید اس کلام میں ذرا غور نال ترجمے نال پڑھو نا کلام اوکھا ہے تھوڑا تے پتہ لگتا ہے بھئی یقیناً جدو حضرت کلام لکھتے پے ہونے نے تے پیارا محبوب سامنے بیٹھا کیونکہ تخیل اتنی برباد کر نہیں سکتا تصور اتنا دور جا نہیں سکتا جدو ساریاں تعریفہ جناب اعلیٰ لکھ بیٹھے نے آخر سے مکڑا کر کے کہندے نے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے میرے علی حالانکہ ساڑھے واسطے ہے تھے میرے لیکن جدو نانے دے سامنے گئے عرض کر دینے کتھے میرے علی کتھے تیری صدا مشتاق اکھیاں کتھے جائڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری صدا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے خام اے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بالکل کوئی شعر کوئی معنی ہے کہ اے خام خامہ کہندے نے قلم تے خام کہندے نے
تے خام ماڑا اے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا فرمان احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے لیے کتھے تیری سنا مشتاق کھیاں کتھے جائڑیاں بس حاصل کلام جڑی گل میں ابتداء عرض کی تھی